آج صرف اس پر گفتگو کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ولادت والی تاریخ جو سجدہ کیا تھا اس سجدے کی لیگل پوزیشن کیا ہے، اس سجدے کی پشت پر جو موٹیویٹ کرنے والی پاور تھی، جو اس سجدے کو حرکت میں لانے والی تھی، اس کے لیے پہلے تو یہ شرط ہے جو خدا کو پہچانتا نہیں سجدہ کیا کرے، اور خدا کی پہچان کی بحث تو اس پر آ کر کے ختم ہو جائے گی کہ کل مولود یولد علی الفطرہ ابواہ یعبدانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت اہل علم کی زبان میں اس ملکے کا نام ہے جو خدا سے شناسائی کے معنی دیتا ہے، یعنی بچہ جب ماں کے پیٹ سے برآمد ہوتا ہے اس وقت خدا سے آگاہ پیدا ہوتا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی افندی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ذکر الہی سے کیوں سکون ملتا ہے کہ بندہ قالب انصری میں آنے سے پہلے کا ہم نشین تھا، اور ذکر الہی اس کے اس وطن کی بولی ہے، یہ اس کے لیے پردیس ہے، دیس اس کا قرب الہی ہے۔ جب اس وطن میں پردیس میں ذکر الہی کا ساز بجتا ہے تو اس وقت اسے وطن یاد آتا ہے، تو خدا کی شناسائی کی بحث ختم ہو جاتی ہے۔ ہر بندہ پیدائش کے وقت خدا کو پہچانتا ہے، مگر سرکار دو عالم علیہ السلام نے سجدہ کس بنیاد پر کیا؟ سرکار اس وقت سے لے کر نبی چلے آ رہے ہیں جب وقت ہی نہیں تھا، بحث ختم ہو گئی۔ اب جس وقت وطن مادری سے نمودار ہو رہے ہیں تو اس وقت منصب نبوت آپ کے پاس موجود ہے نا، تو پہلے ہی قدم میں ایک توحید کی دعوت ہے۔ یہ جو منہ کی زبان ہے یہ بعد میں حرکت میں آئی، لیکن حال کی زبان سے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اور پیارے کہہ دو اللہ ایک ہے۔ یہ جو دو جبڑوں میں زبان ہے اس کا اعلان بعد میں ہوا، محبوب کبریا تشبیہ سجدہ کرتے ہیں، لیکن اس سجدے کا کانٹیکسٹ کیا ہے؟ سیاق و سباق۔ اس وقت پوری دنیا میں سروے کیا جائے، لٹرجیکل ایکٹیویٹیز یعنی عبادت کی سرگرمیاں، کہاں سے عبادت چلی اور کہاں آ کے ختم ہوئی، انبیاء علیہ السلام کے ادوار، انبیاء علیہ السلام کے پیریڈز ختم ہوئے، دین مفقود ہوئے، بندے نے ازرہ خود اس نے تلاش کرنا شروع کر دی خدا کی تلاش کرتے کرتے اس نے سمجھا کہ خدا تو وہی ہو سکتا ہے جو بہت پاورفل ہو، غالب ہو، اگر غلبہ اس کا مقدر نہ ہو تو خدا نہیں اسے کہلانا چاہیے۔ سوچتے سوچتے اس کو جاتے جاتے پاؤں کی ٹھوکر لگی، تو ٹھوکر لگنے سے پاؤں زخمی ہو گیا، لیکن پتھر کا کچھ نہ بگڑا، اس نے کہا یہ خدا ہو سکتا ہے۔ اب اس نے پتھر کو پوجنا شروع کر دیا۔ ایک اور قوم آئی، سنگ تراشی انہوں نے شروع کی، پتھر کو جہاں سے چاہتے جس طرح چاہتے توڑ کے جس ساخت کا چاہتے بنا لیتے ہیں۔ اب لوگوں نے کہا یار یہ سنگ تراشوں سے پوچھو کہ تم نے اس کو کس طرح توڑا؟ انہوں نے کہا ہم نے لوہے سے دھاتوں سے توڑا ہے۔ تو یہ جو دھاتوں کے بت بنا کے لوگوں نے پوجنے شروع کیے وہ اس بنیاد پر پوجنے شروع کیے کہ پتھر کے مقابلے میں ان کی طاقت زیادہ ہے۔ جب اس کو پوجتے پوجتے وہ تھکے تو پوچھا یار یہ تو تم نے یہ ہتھیار بنائے ہیں، یہ لوہے کو یا دھاتوں کو کسی نے ڈھالا ہے، کس طرح ڈھالا ہے؟ ان کا آگ کے ذریعے سے۔ ان کا اس کا مقصد یہ کر اس کو ڈھالنے کی قوت آگ کے پاس موجود ہے، تو پھر زیادہ طاقتور تو آگ ہے، چلو اس کے پاس چلتے پوچھتے۔ یہ زورو ایسٹرینز آتش پرست زرتشتی مذہب کے لوگ اس بنیاد پر انہوں نے آگ پوجی۔ جب آگ پوجنے والے پوجتے ہی چلے گئے، لیکن پانی کا ایک قطرہ آگ پر گرا، جہاں تک گرا وہاں تک اسے بجھا کے رکھ دی۔ ان کا یار آگ کے مقابلے میں تو پانی زور والا ہے، آؤ ہم پانی کو پوجتے ہیں۔ انہوں نے پانی کو پوجنا شروع کر دیا۔ اب جس وقت کے دیکھا کہ اس کے بخارات اٹھتے ہیں، اور جی بخارات کی جب تحقیق کی بخارات کیوں اٹھتے ہیں، کہا یا چاند کی چاندنی سے یا سورج کی روشنی سے، لائٹ کے اندر یہ پاور ہے کہ ان کو بخارات میں تبدیل کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا اگر پانی کے اندر تغیر لانے کا کام یہ نور کرتا ہے، چاند اور سورج اور ستارے کرتے ہیں، تو چلو ان کو پوچھتے ہیں، یہ تو اس کے مقابلے میں سخت نکلے۔ ان کو پوچھتے پوچھتے ایک نیا طبقہ نکلا جنہوں نے کہا ان کے پیچھے کوئی ایسے اجرام سماوی ہیں، سیلیسٹیل باڈیز
اجرام سماوی جو ان کو پیچھے سے دھکیلتے ہیں، اگر وہ پیچھے سے ان کو نہ دھکیلیں تو یہ خود ورک نہیں کر سکتے. جب انہوں نے ستاروں کو، چاند کو چھوڑ کے انہوں نے فرشتوں کو پوجنا شروع کر دیا. اب جب فرشتوں کو پوجنا شروع کر دیا، سرکار کی تشریف آوری ہو گئی. سرکار کی تشریف آوری ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ اب کسی وقت پتھروں کی ہم نے پوجا کی، اب جس کو لوگوں نے طاقتور سمجھ کے پوجا تھا، سرکار کی بارگاہ میں جھکا کے نہ جھکا. کعبے کو خم آ گیا، ساری دنیا کعبے کی طرف منہ کر کے جھکی ہوئی ہے. پوچھا کعبے تم کس کی طرف منہ کر کے جھکے ہوئے ہو؟ کہا وہ گنبد خضرا کا شہنشاہ، وہ سارے نبیوں رسولوں اور ساری بزم موجودات کا بیک وقت رسول جو ہے نا، اس کی آمد ہوئی ہے، اس لیے جھکا ہوں. اب وہ آئیڈیا ختم ہو گیا کہ نہیں کہ جو زیادہ طاقتور ہو اسے پوچھو. کہا جن کو تم طاقتور سمجھ کے پوچھتے ہو یہ تمہیں کیا دعوت دیتے ہیں؟ یہ میری طرف اگر منہ کر کے جھکے ہیں تو یہ تو میری دعوت دے رہے ہیں. اب میں بتاؤں گا اس دعوت کے معنی کیا، مجھے خدا سمجھ کے نہیں پوچھنا. آؤ اس کے بعد جو بحیرہ سماوا کو، اسی کا بحیرہ ساوا بھی نام ہے، بحیرہ تبریہ کو، یعنی وہ جھیل جو شام کی سرزمین میں تھی، اس کو پوجنے کے لیے جس وقت لوگ وہاں گئے تو دیکھا کہ آگے جھیل خشک ہے. اور جھیل آج کیوں خشک ہو گئی ہو؟ محبوب کبریا کے احترام کی خاطر آج خشک ہو گیا ہے کہ آج یہ سارے مدرسے بند ہو رہے ہیں، اس کے سامنے جھکنے کے لیے میں بھی جا رہا ہوں. جب پجاری گئے آتشکدے میں تو دیکھا کہ 1000 برس لگاتار جس میں آگ جلی تھی، اب پوجنے کے لیے گئے تو سارے کوئلے، آگ نہیں ہے. اور پوچھا کیوں نہیں ہے؟ کہا آگ سے زیادہ زور والا آ گیا ہے. جنہوں نے خدا سمجھ کے پوچھا تھا، اب ان کے آئیڈیا کو چیلنج ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اگر طاقت بنیاد تھی تو پھر مانا یہ بنے گے نا کہ اگر طاقتور کو پوچھتے ہو تو پھر ادھر آ جاؤ، اس کو پوچھو کہ ان سے زیادہ طاقتور ہے. جو یہ سوچ تھی کہ جی فرشتوں کو پوچھو کہ یہ ستاروں سے سخت ہیں، سورج سے سخت ہیں، چاند سے سخت ہیں، جب ان کو سرکار کی بارگاہ میں دیکھا تو دعوت کیا ملی کہ اب اس کو پوچھو. اگر طاقت کی بنیاد پر پوچھتے چلے آئے ہو تو جب یہ ساری طاقتیں جو خدا مانی جا چکی تھی سرکار کی بارگاہ میں جب جھکی، اس وقت سرکار کے سجدے کی قیمت بڑھتی ہے. اس وقت جو سرکار نے سجدہ کیا اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اپنے خوبصورت الفاظ میں کرتے ہیں کہ پیش نظر یہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار، پر روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. سرکار نے سر سجدے میں رکھ کے میلاد کی تاریخ واضح کر دیا. یہ سارے کمالات جو دیکھے ہیں نا تم نے، یہ خدا کے دیے ہوئے ہیں. میں بندہ خدا ہوں، میری زندگی سجدے سے شروع ہو رہی ہے، اور میلاد منانے والے سجدے کا تو بھی پابند ہو جائے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.